नलगरी की पहाड़ियों के दामन में एक खूबसूरत और छोटा सा गांव आबाद था। उस गांव का नाम दानपुर था। गांव की आबादी बहुत मुख्तसर थी। इसमें कच्चे पक्के छोटे बड़े हर तरह के मकान थे। यहाँ सीधे सादे लोग शहर के हंगामों से दूर सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ये सब आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक थे। गांव कुछ इस तरह आबाद था कि इसके पीछे तो सरसब्ज़ पहाड़ियाँ थीं और बाकी तीनों तरफ दरिया बह रहा था। गांव के उस पार जाने के लिए कोई पुल वगैरह ना था, बल्कि दीनू बाबा की वो वाहिद और पुरानी सी कश्ती थी जो बरसों से गांव के लोगों को दरिया के आर पार उतारने का काम सरअंजाम दे रही थी। पता नहीं क्यों आज तक किसी और ने कश्ती बनाने की कोशिश नहीं की थी, या फिर उसकी ज़रूरत महसूस नहीं की थी, क्योंकि दीनू बाबा साल के 12 महीनों में हमेशा एक आना लेकर लोगों को कश्ती में बिठाकर दरिया पार करा देते थे। उन्होंने कभी अपने काम में नागा नहीं किया था। ख़ास तौर पर से जब नूरपुर में मेला लगता तो दीनू बाबा को दरिया के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। दीनू बाबा काफ़ी बूढ़े थे, मगर अब भी जवानों से ज़्यादा तंदुरुस्त नज़र आते थे। मेले के दिनों में भी वो अपनी भारी कश्ती को, जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग लदे होते थे, बड़ी मेहनत से खेते थे। लोग अपनी मंजिल पर पहुंचकर जब उन्हें एक आना देते तो वो बग़ैर देखे और गिने पैसे अपनी जेब में डाल लेते। मेले के दिनों में तो उनकी जेबें सिक्कों के वज़न से भारी हो जाती थीं। दीनू बाबा का कोई ना था, ना बीवी, ना बच्चे और ना कोई और रिश्तेदार। उनके दोस्त अजीज़ जो कुछ भी थे दानपुर के लोग थे। लोग अक्सर मजाक में कहते, दीनू बाबा अब तो तुम्हारी कश्ती बहुत पुरानी हो गई है, इसके तख्ते जगह जगह से टूट भी रहे हैं, क्यों ना एक नई कश्ती बनवा लो। वैसे भी तुम्हारे पास तो अब तक बहुत दौलत जमा हो गई होगी। किसके लिए जमा कर रहे हो ये पैसा? कौन है तुम्हारा इस दुनिया में? हमें तो अब कश्ती में बैठते हुए डर लगता है कि किसी दिन पानी में डूब ना जाए। दीनू बाबा लोगों की ये बातें सुनकर मुस्कुरा देते और कहते, दौलत और मेरे पास? हाँ, मेरी दौलत तुम्हारी ही तो है, मगर तुम फिक्र ना करो, अगर कभी ये कश्ती पानी में डूबेगी तो तुम्हारा बाबा अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचा लेगा। मगर दीनू बाबा, अगर तुम नई कश्ती बनवा लोगे तो क्या नुकसान हो जाएगा? लोग उनसे बहस करते, उसके जवाब में दीनू बाबा हमेशा खामोश हो जाते। उनकी निगाहें दूर आसमान में कुछ देखने लगतीं। वो किसी सोच में गुम हो जाते थे और तेज़ी से चप्पू चलाने लगते। कभी कभी वो कश्ती चलाते चलाते एक गीत गाने लगते जो उनको बहुत पसंद था। उस गीत में कुछ असर था या उनकी आवाज़ में जादू था कि लोग उसे सुनकर सब कुछ भूल जाते। ये सिलसिला यूं ही चल रहा था। लोगों की आमदोरफ्त उसी तरह दीनू बाबा की इकलौती कश्ती के ज़रिया से जारी थी। दीनू बाबा का गीत फ़िज़ा में गूंजता रहता था। कोई नहीं जानता था कि दीनू बाबा कब से कश्ती खे रहे हैं। गांव के लोग तो उन्हें हमेशा से इसी तरह कश्ती खेते देख रहे थे। एक दिन गांव के कुछ लोग दीनू बाबा की कश्ती में जा रहे थे कि कश्ती में एक सुराख हो गया और पानी भरना शुरू हो गया। लोग घबरा गए। वैसे भी कश्ती बिल्कुल बीच दरिया में थी। कुछ लोगों ने लपक कर उस सुराख में कपड़े ठूंस कर उसे बंद कर दिया, जिससे कश्ती में पानी आना बंद हो गया। उस दिन पहली बार दीनू बाबा के चेहरे पर परेशानी नज़र आई थी। मास्टर फ़ज़ल मोहम्मद ने दीनू बाबा से कहा, बाबा बहुत हो चुका, अब तो तुम नई कश्ती ख़रीद ही लो। देखो ना, हमें इस दरिया के पार रोज़ ही जाना होता है। किसी दिन तुम्हारी कश्ती में कोई बड़ा सुराख हो गया तो क्या होगा? मास्टर फ़ज़ल मोहम्मद की हाँ में हाँ मिलाते हुए शकूर भंसारी ने कहा, और क्या दीनू बाबा, आखिर हम लोग तुमको तुम्हारी मेहनत का मुआवजा देते हैं, मुफ्त में तो सफ़र नहीं करते ना, तो हम ख़तरा क्यों मोल लें? या तो तुम नई कश्ती बनवाओ, वरना हमें कोई दूसरा इंतज़ाम करना पड़ेगा। भाई, तुम लोग दीनू बाबा के पीछे क्यों पड़ गए हो? अगर तुम समझते हो कि इस कश्ती में दरिया पार करना ख़तरनाक हो गया है तो सब मिलकर पैसे जमा कर लो और दीनू बाबा के लिए एक नई कश्ती का इंतज़ाम कर लो। ये कासिम की आवाज़ थी, जो दानपुर का एक जोशीला नौजवान था। नहीं कासिम नहीं, इससे पहले कि कोई और बोलता, दीनू बाबा झुरझुराती हुई आवाज़ में बोले, तुम लोग ज़रा सब्र करो, मुझे थोड़ा सा इंतज़ार है। वाह दीनू बाबा, तुम्हारे इंतज़ार में हम लोग अपनी जान से ही हाथ धो बैठेंगे। फजलो नाई ने मुंह बनाते हुए कहा। गर्ज इसी तरह की ऊंची नीची बातों में कश्ती बहती बहती दरिया के उस पार किनारे से जा लगी। दीनू बाबा को इससे पहले कभी किसी ने इतना परेशान नहीं देखा था। वो बिल्कुल खामोश थे। उनके माथे पर लकीरों का जाल सा बिछा हुआ था। एक दिन दानपुर के किनारे पर जब दीनू बाबा की कश्ती आकर रुकी तो उसमें से गांव के लोगों के अलावा 4 आदमी और भी उतरे। वो शायद दीनू बाबा के मेहमान थे, क्योंकि वो उनके साथ उनके झोंपड़े में चले गए। शक्ल और सूरत से वो चारों बड़े ही मालूम हो रहे थे। शाम तक वो चारों उनके घर में रहे और फिर शाम को वापस चले गए।
ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کے بارے میں باتیں شروع کر دیں۔ کسی کا خیال تھا کہ دینو بابا نئی کشتی بنوانے کے لیے ان بھڑائیوں کو اپنے ساتھ لائے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ دینو بابا نے اپنے جھونپڑے کے کچے فرش میں جو خزانہ دبا رکھا تھا وہ نکال کر ان کو دیا ہے، اور وہ لوگ ضرور ان کے رشتہ دار تھے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ کئی روز تک لوگ اس انتظار میں رہے کہ کب دینو بابا کی نئی کشتی آتی ہے، مگر کافی دن گزر گئے، نہ کشتی کا کوئی پتہ تھا اور نہ ان آدمیوں کی صورت دوبارہ نظر آئی۔ دینو بابا اپنی عادت کے مطابق گم سم سر جھکائے اپنے کام میں مصروف رہے، ان کا گیت اسی طرح گونجتا رہا۔ آخر تنگ آ کر لوگ خاموش ہو گئے۔ ایک دن دریا کے اس پار لوگوں نے دیکھا کہ وہی چاروں آدمی موجود ہیں، ان کے ساتھ لکڑی کے بڑے بڑے تختے سے تھے۔ ان کو اس کنارے پر دیکھ کر لوگوں میں پھر چہ مگوئیاں شروع ہو گئیں۔ پتہ نہیں دینو بابا کتنی بڑی کشتی بنوا رہے تھے یا بہت سی کشتیاں بنوا رہے تھے۔ ان لوگوں نے بھی دینو بابا کی طرح کسی سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہے۔ ان کی ہتھوڑیوں کی ٹھک ٹھک دان پور تک سنائی دیتی رہی۔ جب کافی دن گزر گئے تو لوگوں نے ان کے بارے میں بھی سوچنا چھوڑ دیا۔ ایک دن گاؤں کے لوگ صبح جب سو کر اٹھے تو ان کی آنکھوں کے سامنے ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو بار بار مسلا اور پھر دیکھا، مگر حقیقت ان کے سامنے موجود تھی۔ اس کنارے سے دوسرے کنارے تک دریا کے اوپر لکڑی کا ایک پل موجود تھا۔ لوگوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تو یہ کام تھا جس کے لیے دینو بابا نے برسوں محنت کر کے پیسہ جمع کیا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں ایک دم دینو بابا کے لیے احترام اور عقیدت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ انہیں پتہ بھی نہ چلا اور دینو بابا برسوں محنت کر کے خاموشی سے پل بنوانے کے لیے پیسہ جمع کرتے رہے۔ کتنے عظیم ہیں دینو بابا! اب لوگوں کو اپنی ان سخت باتوں پر شرمندگی ہو رہی تھی جو انہوں نے غصے میں بابا سے کی تھیں۔ لوگ خوشی کے ساتھ پل کی طرف دوڑے۔ وہ بار بار پل سے دریا کے اس طرف جاتے اور واپس آتے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی دنیا بدل گئی ہے۔ دینو بابا کی پرانی اور بوسیدہ کشتی اس وقت کتنی عجیب لگ رہی تھی۔ دریا کی لہروں پر وہ ادھر سے ادھر ڈول رہی تھی۔ دوسرے دن صبح کو جب گاؤں والے دریا پار جانے کے لیے دینو بابا کے بنوائے ہوئے لکڑی کے پل پر پہنچے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پل کے پاس دینو بابا ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہیں زیادہ حیرت اس وقت ہوئی جب دینو بابا نے پل پار کرنے کے لیے ہر آدمی سے 2 پیسے مانگے۔ انہیں بہت دکھ ہوا۔ تو کیا دینو بابا نے یہ پل کمائی کرنے کے لیے بنوایا تھا؟ ہم تو سمجھے تھے کہ وہ گاؤں والوں کی خدمت کر رہے ہیں، مگر انہوں نے اپنی مستقل آمدنی کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ نانو کسان کی آواز تھی۔ وہ اس وقت بڑے غصے میں تھا۔ شانو کو مہار بولا، دینو بابا، کشتی میں بیٹھنے کا معاوضہ ہم تم کو اس لیے دیتے تھے کہ تم محنت کرتے تھے، کشتی کھیتے تھے، مگر اس پل میں تم کیا محنت کر رہے ہو جو ہم سے اس پر سے گزرنے کے لیے پیسے مانگ رہے ہو؟ دینو بابا نے یہ پل اس لیے بنوایا ہے کہ اب ان سے محنت نہیں ہوتی اور وہ آرام سے بیٹھ کر اس کی آمدنی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ شامی جولاہے کی آواز سن کر دینو بابا نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر بڑا دکھ تھا۔ وہ سب کی باتیں سن رہے تھے مگر بالکل خاموش تھے۔ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق کسی بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے چارپائی سے اٹھے اور اپنے جھونپڑے کی طرف چل دیے۔ لوگ انہیں جاتا دیکھتے رہے۔ کچھ لوگوں کے دل میں ان کے لیے ہمدردی تھی اور وہ ان کو روکنا چاہتے تھے مگر روک نہ سکے۔ ان لوگوں میں شان بھی تھا۔ وہ دان پور سے بڑے گاؤں میں پڑھنے جاتا تھا۔ وہ اس سال میٹرک کا امتحان دینے والا تھا۔ غریب ماں باپ کا بیٹا تھا۔ دینو بابا نے اس سے کبھی کشتی میں بیٹھنے کا کرایہ نہیں لیا تھا۔ اس کو اس وقت لوگوں پر غصہ آ رہا تھا۔ اچانک وہ پھٹ پڑا۔ کیا سمجھا ہے تم لوگوں نے دینو بابا کو؟ کسی اور کو کبھی اتنی توفیق ہوئی ہے کہ وہ اس دریا پر پل بنوانے کے بارے میں سوچتا؟ دینو بابا نے اپنی ساری زندگی اس گاؤں کی خدمت کی ہے۔ اپنے خون پسینے کی کمائی سے انہوں نے ہمارے لیے یہ پل بنوایا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ اس سے کمائی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ تم لوگوں کو دریا پار جانے میں آسانی ہو جائے۔ آخر ان کا بھی تو پیٹ ہے۔ اپنی ضرورت پوری کرنے کے یا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا ہے؟ وہ نیک آدمی ہیں، اس گاؤں کے بزرگ ہیں۔ اپنے بزرگوں کو ناراض کرنا کوئی اچھی بات نہیں۔ یاد رکھو، کبھی کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے، ورنہ ایسی تباہی آتی ہے کہ سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے۔ شان کی باتیں سن کر کچھ لوگ سر ہلانے لگے، مگر اکثریت اب بھی ایسے لوگوں کی تھی جو دینو بابا کو اس پل پر سے گزرنے کے لیے کوئی پیسہ دینے کو تیار نہ تھے۔ اس دن کے بعد دینو بابا کو کبھی کسی نے پل کے پاس نہ دیکھا۔ ان کی کشتی بھی اب خشکی پر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس کی دیکھ بھال یا مرمت کرنے والا کوئی نہ تھا۔
کئی بار لوگ دینو بابا کے جھونپڑے پر گئے اور دروازہ کھلوانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے دروازہ نہ کھولا۔ دن گزرتے رہے، لوگوں کو اب دینو بابا یا ان کی کشتی کی کوئی فکر نہ تھی۔ اب تو دریا پار کرنے کے لیے پل موجود تھا، اور پھر اس پر سے گزرنے کے لیے کچھ خرچ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے لوگ دینو بابا کو بھول گئے ہیں۔ پھر بھی کبھی کبھار کچھ ہمدرد لوگ ان کی خیریت لینے آتے تو بابا ان کو جواب دیتے، اللہ کا شکر ہے اچھا ہوں۔ پھر برسات کا موسم آ گیا، کالی کالی گھٹائیں آسمان پر چھا گئیں، بادل کڑکنے لگے اور بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دریا میں پانی چڑھنے لگا۔ برسات کے زمانے میں دان پور کے لوگ عام طور سے گھروں میں ہی رہتے تھے، اور دینو بابا بھی اپنی کشتی دریا سے نکال کر خشکی پر ڈال دیتے تھے، کیونکہ پانی کے تیز دھارے پر کشتی کھینا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ ایک دن گاؤں کے لوگ جب صبح سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ دریا پر لکڑی کا پل غائب تھا۔ رات کو موسلا دھار بارش ہوئی تھی، اس سے دریا میں پانی چڑھ گیا تھا اور سیلاب کا ریلا بھی لکڑی کے پل کو بہا لے گیا تھا۔ البتہ کنارے پر دینو بابا کی پرانی کشتی اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ سیلاب کا پانی گاؤں میں بھی داخل ہو گیا تھا، پہاڑیوں سے بھی بارش کا پانی تیز ریلے کی صورت میں مسلسل بہہ رہا تھا۔ سب گاؤں والوں کے ساتھ دینو بابا بھی اس مصیبت کی گھڑی میں اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ وہ اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ کچھ لوگ ہمت کر کے دینو بابا سے بولے، بابا اس مشکل گھڑی میں آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، بتاؤ میں کیا کروں۔ بابا آج بہت دن بعد مسکرائے تھے۔ اس گاؤں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، آپ اپنی کشتی میں ہمیں دریا پار کرا دیں، وہاں سے ہم شہر جا سکتے ہیں۔ دینو بابا نے کہا، تم لوگ اصل میں مجھے غلط سمجھے تھے، میں نے اس پل میں اپنی زندگی بھر کی کمائی لگائی تھی۔ تم لوگوں کو یاد ہوگا کہ اکثر تم مجھ سے کہتے تھے کہ بابا نئی کشتی خرید لو، اور میں تم سے انتظار کرنے کو کہتا تھا۔ وہ یہی بات تھی کہ میرے پاس رقم کم تھی، جب رقم پوری ہو جاتی تو میں ایک مضبوط پل بنوا لیتا، مگر تم لوگوں نے مجبور کر دیا، میں نے جو کچھ رقم میرے پاس تھی اس میں لگا دی، مگر میں پل کی مضبوطی اور پائیداری سے مطمئن نہیں تھا، اس لیے میں نے تم سے پل پر سے گزرنے کے لیے پیسے طلب کیے تھے۔ وہ رقم میں اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا بلکہ اس پل کو اور مضبوط کرواتا۔ مجھے پہلے ہی ڈر تھا کہ بارش کے پانی کے زور کو یہ کمزور پل سہ نہیں سکے گا، اور وہی ہوا بھی۔ خیر جو ہوا سو ہوا، تمہارا بابا جب تک زندہ ہے تم کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں دریا پار لے جاؤں گا، ذرا میں اپنی کشتی کو دیکھ لوں۔ یہ کہہ کر دینو بابا اپنی کشتی کی طرف بڑھے۔ ان کے ساتھ اور دوسرے کئی لوگوں نے بھی کشتی کی مرمت کرنے میں بابا کی مدد کی، اور تھوڑی دیر بعد کشتی سفر کرنے کے لیے تیار تھی۔ ایک بار پھر دینو بابا تھے، ان کی کشتی تھی اور ان کا مخصوص گیت تھا۔ دینو بابا گاؤں کے لوگوں کو دریا پار کرا رہے تھے۔ جب لوگوں نے دینو بابا کو ان کی محنت کا ایک ایک آنا دینا چاہا تو بابا مسکرا کر بولے، میرے بچوں میں کیا کروں گا اس پیسے کا، یہ تم رکھ لو، کام آئیں گے۔ نانو کسان نے کہا، بابا اب ہمیں اور شرمندہ نہ کرو، ہم اپنی غلطی کی پہلے ہی سزا بھگت چکے ہیں۔ نہیں بیٹا نہیں، بابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بھلا بچے بھی اپنے بزرگوں سے شرمندہ ہوا کرتے ہیں۔ شان نے آگے بڑھ کر کہا، بابا ہم سب مل کر پیسے جمع کر کے اور محنت کر کے اس پل کو خود بنائیں گے، اور معلوم ہے اس پل کا کیا نام ہوگا؟ دینو بابا کا پل۔ شان کی بات پر سب لوگوں نے مل کر نعرہ لگایا، دینو بابا زندہ باد، دینو بابا کا پل بن کر رہے گا۔ دینو بابا کے ہونٹوں پر اطمینان اور سکون کی مسکراہٹ تھی۔